بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور کرم سے سورہ البینہ کی فضیلت کے اندر جو ایک حدیث امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے لکھی ہے، اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور یہ ذوق قرآن پروگرام ہے اور سورۃ البینہ کا لفظی ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے متعلقات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اور اس میں وہ حدیث جو اس کی فضیلت میں آئی ہے اس پر میں نے کچھ باتیں پچھلے پروگرام میں کی تھیں اور کنٹینیو کروں گا میں اسی بات کو۔ حدیث یہ تھی جو میں نے پچھلی بار بھی پڑھی، بس وہ حدیث کی حد تک میں چند الفاظ پڑھتا ہوں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اے ابی کہ میں تیرے سامنے سورۃ البینہ کی تلاوت کروں۔ قال وسمانی، میرا اللہ نے نام لیا ہے؟ قال نام، ہاں اللہ نے ابی تیرا نام لیا ہے۔ فبکا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ واہ! صاحب مظہری فرماتے ہیں قلت وما ذکر فی الحدیث من حال ابی ہوایت عشاق، وہ عاشقوں والی حالت ہو گئی حضرت ابی بن کعب کی یہ بات سن کر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو جو قرآن سنایا، انہوں نے سنا، اس کے اوپر محدثین نے اس کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں کہ یہاں سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب مظہری نے جو یہ لفظ لکھا ہے عشاق، اس پر میری ساری گفتگو کا دار و مدار ہے۔ اب وہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ عشق کا لفظ جو ہے اس کا ایک پہلو نیگیٹو کا ہے، یعنی کوئی لفظ بھی آپ دیکھ لیں اس کا نیگیٹو پازیٹیو دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اس کے محبت کا لفظ ہے، اس کے بھی پازیٹیو نیگیٹو معنی ہیں، اس کا بھی ایک قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ عشق ہے، اور عشق جو ہے یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں یہ قلیل استعمال ہوا ہے، عربی لغتوں کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے قلیل، اس پر میں آگے جا کر بات کروں گا۔ اب لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو عشق کا لفظ ہے اس کا استعمال اللہ رسول کے لیے، اس کا استعمال اولیاء کے لیے، اس کا استعمال اعمال صالح کے لیے، یعنی روحانیت کے لیے اس کا استعمال کرنا درست ہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو لوگوں نے یہ بات کہی ہے وہ چونکہ عرب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ عشق کے لفظ کا پورا مفہوم ان کے سامنے میں کہوں گا واضح نہیں ہو سکا، اس لیے وہ قلیل استعمال ہوا ہے وہاں پر۔ اور یہ تو ہمارا لفظ ہے، ہماری زبان کا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ عربی کے اندر تو وہ معرب الفاظ ہوتے ہیں جو دوسری زبانوں سے آتے ہیں، وہ کہیں اکا دکا استعمال ہو گئے۔ جتنا ان کے سامنے آیا اہل لسان العرب میں دیکھ لیں اور وہ زبیدی کا دیکھ لیں، اس حد تک انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ ہاں، جس زبان کا جو لفظ کوئی ہوتا ہے اس کے اندر یا وہ قوم اس کو کس معنی میں لے رہی ہوتی ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے، اور ہم تو اس کو ایک محبت کے آخری درجے میں لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب جو ہمارے دوست ہیں وہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ یہ بازاری لفظ ہے، اس کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، اور وہ دلیل جو دی جاتی ہے اس کے اوپر، وہ دلیل سب سے پہلی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ لفظ حدیث کے اندر نہیں آیا۔ اگر وہ حدیث کے اندر لفظ نہیں آیا تو اس کا تو استعمال ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہوا اگر وہ حدیث کے اندر آ جائے تو پھر استعمال جائز ہے۔
اب وہ ایک جو بات ہے نا لفظ عشق کی ایٹمالوجی کی، وہ تو میں آگے جا کر آج کے پروگرام میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک دو پروگراموں کے بعد بات آئے اس پر انشاءاللہ، ہو سکتا ہے 2 پروگرام اور مجھے اسی پہ کرنے پڑے، پھر جا کر اس کی باری آئے گی، میں اس کی ایٹمالوجی پر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور وقت بھی ہے، اور نور ٹی وی کی تو ساری تگ و دو جد و جہد جو ہے وہ تو ہے ہی ساری، عشق اور محبت، ادب رسول، اعمال صالح، ادب انبیاء، ادب صالحین، اللہ کی ذات سے عشق، حضور سے عشق، وہ سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ تو اگر وقت ملا ہے تو میں کیوں نہ اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا اس کو بیان کروں، اور خدا نے جو موقع دیا ہے اس کا شکر ادا کروں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کے اندر لفظ نہیں آیا، قرآن کے اندر نہیں آیا، اب ہزاروں الفاظ ہیں جن کو حدیث کے اندر آئے مگر وہ قرآن کے اندر نہیں آئے، اب سارے الفاظ کا قرآن کے اندر آنا کوئی ضروری ہے؟ اور پھر یہ عربوں کا لفظ بھی نہیں تھا، عرب اس کو کثرت سے استعمال بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے قرآن کے اندر نہیں آیا۔ اب جو قرآن میں نہ ہے اس لفظ کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، وہ تو درست ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب قسم کی سائیکالوجی ہے، عجیب قسم کی مینٹالٹی بعض لوگوں کی ہے۔ میں آپ کو کسی وقت وہ حوالے پڑھ کے بتاؤں گا، آج نہیں۔ ہم اذان کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پاکستان کے اندر یہ ظلم بھی ہو چکا ہے، عام بہت سے لوگوں کو شاید اس کا علم نہ ہو، یہ پاکستان کے اندر یہ ظلم بھی ہو چکا ہے کہ لوگوں نے فتوے دیے، اس کے اوپر کتابیں لکھیں کہ اللہ اکبر کہنا شرک ہے۔ کیوں؟ قرآن کے اندر نہیں آیا۔ قرآن کے اندر کیا آیا ہے؟ هو العلی الکبیر، انہوں نے وہ جو علی الکبیر کی آیات ہے نا، کبیر والی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان چلوں نے وہ آیتیں اکٹھی کر دیں کہ دیکھیں قرآن میں تو علی الکبیر آیا ہے، یہ تم نے اللہ اکبر کہاں سے نکال لیا؟ یہ تو قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب جو ہمارے عام لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ تو اذان میں ہے، یہ تو حدیث میں ہے، سارے ہم روز اللہ اکبر کا سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑیں یار، حدیثوں میں کیا ہے وہ تو اتنے 100 سال بعد بنی ہے، اور باقی رہا یہ مسجدوں کے اندر مؤذن کو کہنا، یہ مؤذن تو ویسے ہی ان پڑھ ہے۔ تو انہوں نے اللہ اکبر کے لفظ کو شرک کہہ دیا۔ تو جس قوم کے اندر، جس مینٹالٹی کے اندر اللہ اکبر کو شرک کہنے والے لوگ موجود ہوں، اس کے اوپر کام کرنے والے ہوں، اس کے اوپر قرآن کے اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں دلائل بیان کرنے والے ہوں، اگر وہاں پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ لفظ عشق بھی شرک ہے، یہ لفظ عشق بھی بدعت ہے، یہ لفظ عشق بھی حرام ہے، تو ہمیں اس پر کوئی حیرانگی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ اب یہ عربوں کے اندر لفظ کم استعمال ہوا ہے، اس لیے قرآن کے اندر نہیں آیا، اللہ اکبر بھی قرآن کے اندر نہیں آیا۔ اب میں اگر یہ لفظ شروع کر دوں کہ وہ حدیث کے اندر، یا جن کو وہ بھی جو عشق کے لفظ کو شرک کہتے ہیں، جن الفاظ کو وہ دوسرے یوز کرتے ہیں وہ قرآن میں نہیں آئے ہوتے مگر وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے۔ عجیب قسم کی یہ بات ہے کہ جو قرآن میں لفظ نہ آئے وہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر یہ حدیث میں نہیں آیا۔ اب جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کثرت کے ساتھ نہیں، قلت کے ساتھ، کلام عرب میں قلت کے ساتھ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے نہ وہ کفر بنے گا نہ وہ شرک بنے گا، بس اس کو ایک کہہ لیں کہ یہ شبہ بنے گا، اور جب وہ شبہ بنے گا تو اب ازالہ شبہات کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ اس شبہ کا ازالہ کرے۔ اب اسی ازالے کے لیے یہ سارا پروگرام میں کر رہا ہوں۔ اب سنیے کہ کیا یہ حدیث کے اندر لفظ آیا کہ نہیں۔ اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کے اوپر جو ان لوگوں نے کلام کیا، چونکہ انہوں نے شرک کہنا تھا، اس کو نجائز کہنا تھا، وہ ہضم ہونے والا لفظ عشق نہیں تھا۔ اور پھر میں کہتا ہوں، میں سوری فیل کرتا ہوں ان کے لیے کہ جس نے سب سے پہلے، وہ 2 بندے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، وہ میں آگے جا کر ذکر کروں گا کہ وہ کون ہے دونوں، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر بعد میں لوگوں نے بھی کر لیا۔ وہ 2 بندے اور دونوں عرب تھے، تو میں سوری فیل کرتا ہوں کہ ان کو یہ علم یقیناً نہیں تھا کہ ہماری دنیا کے اندر فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں ہمارا تو یہ رچ ورڈ ہے، اور ہم اس کو صرف جنسیات کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے سمجھا یہ صرف شاید جنسیات کے لیے ہی ہے۔ ہاں، اس کا ایک پہلو جنسیات کا بھی ہے،
تو وہ جنسیات کے پہلو سے ہم کہیں گے کہ جب یہاں یہ استعمال ہوتا ہو تو وہ درست نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کہیں درست استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال میں نے بدع حسنہ، بدع سیئہ کی دی، اور میں اور الفاظ کی مثالیں بھی میں دوں گا انشاءاللہ آگے چل کر۔ سب سے پہلے ایک روایت کے اندر آیا ہے، اس روایت کے اوپر کلام ہے محدثین کا، وہ کلام کی بھی میں جھلکیاں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ حدیث یہ ہے، پہلے میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ بڑی مختلف سندوں سے یہ حدیث آئی ہے اور مختلف کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور راویوں کے الفاظ مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ مختلف الفاظ اس کے آئے ہیں۔ پہلے میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مرفوع بھی ہے موقوف بھی ہے، اور وہ موقوف مرفوع کے میں آگے بیان کرتا ہوں۔ پہلے حدیث کے لفظ سنیں۔ من عاشقا فعفا فہو شہید، یہ اس عشق کی بات ہو رہی ہے، اس معنی کی جس کی طرف نسبت کر کے لوگوں نے اس کا لفظ کو شرک، بدعت، حرام اور اس کا استعمال ناجائز ٹھہرایا ہے، اور اس کے اوپر کرٹیسائز کی ہے۔ مولانا رومی کے اوپر کرٹیسائز کی ہے، بلے شاہ علیہ الرحمہ کے اوپر، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے صوفیہ بزرگ ہیں جنہوں نے کیا ہے، پھر انہوں نے لائنیں لگا دی ہیں شرک کی، بدعت کی، حرام کی، ان اولیاء کرام کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشق کیا اور پھر وہ پاک دامن رہا، اس کو کسی سے ایک نیچرل چیز ہے، کسی کے حسن کو دیکھا، عورت نے دیکھا یا مرد نے دیکھا، تو وہ اس کے دل میں اس کا خیال، محبت کا خیال آ گیا، اور وہ بڑا خیال یہاں تک ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ یاد کرنے لگا، افراط ہو گیا، اشد شدید محبت اس کو ہو گئی۔ مگر اس کو یہ معلوم تھا کہ میں کہیں اس کے اندر آگے بڑھ کر، چونکہ میل فیمیل کا مسئلہ ہے، کوئی حد تجاوز نہ کر دوں۔ اس نے ضبط کیا، کنٹرول کیا، اور جب اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا فہو شہید، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے گا کہ وہ فیلنگ تو آ گئی نیچرلی، تبھی فیلنگ تھی، اب جو اس نے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہے نا، اس کنٹرول کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اجر شہادت دے گا۔ جب وہ مرے گا تو اس کو جو فقی شہداء ہوتے ہیں، جن کو ہم حکمی شہید کہتے ہیں، اس کا درجہ اس کو ملے گا۔ تو یہ حدیث کے اندر اس کا لفظ آ گیا۔ اب شرک وہ کہاں رہا؟ اب یہی حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ من عاشقا فقتما فافا فماتا مات شہیدن، کسی کو کسی سے عشق ہو گیا، ایک نیچرل چیز ہے، دیکھا بہت حسین ہے، دیکھا بہت حسن ہے، اچھا دل میں آیا واقعی کمال ہوگی، اتنا حسن، یہاں جب آیا فقتما، تو زبان کے اوپر تالا لگا لیا، خدا کے خوف سے زبان کے اوپر تالا لگا دیا کہ یہ جنسی خواہش ہے، اس لیے میں اس کا اظہار بھی نہیں کروں گا، زبان کے اوپر تالا لگا لیا، لیکن یہ ذہن میں بات رہی شدید طریقے سے، ہاں اس کا حسن کمال ہو گیا، اس کا حسن کمال ہو گیا، میل فیمیل، لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں کے لیے۔ فافا، اس نے وہ محفوظ رہا اس سے، فماتا، اور اسی حالت میں، یعنی وہ جذبہ عشق، جذبہ محبت، جو شدید محبت تھی عشق والی، وہ اس میں رہی، چھپایا، اور وہ پاک دامن رہا، ماتا شہیدا، اب جب وہ فوت ہوا اللہ نے اس کو شہید کا درجہ دیا۔ اب تیسرا اس کا میں طریق جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ من عاشقا فظفرا فماتا مات شہیدا، اب میں چوتھا پڑھ رہا ہوں۔ من عاشقا، اب یہ دیکھیں ساری مختلف کتابوں کے اندر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مختلف اسانید کے ساتھ جماعت اس کو ایک ذکر کر رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث میں آیا ہی نہیں ہے۔ اب وہ جب حدیث میں آ گیا نا تو اتنے بے خبر تو وہ لوگ نہیں تھے، پھر انہوں نے اس کے اوپر جو کچھ کہا انشاءاللہ وہ بھی میں آگے بیان کرتا ہوں۔ پہلے صرف یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ من عاشقا، اب ایک اس کا ترک یہ ہے، ایک سند کے ساتھ یہ آئی ہے، من عاشقا وقتما وعفا وصبرا غفر اللہ لہ وادخلہ الجنہ،
کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، اس نے ضبط کیا، کنٹرول کیا، منہ کے اوپر وہ تالا لگا لیا، پاک دامن رہا، وعفا پاک دامن رہا، وصبرا اور اس نے اچھی طرح سے کنٹرول کیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک فیلنگ آئی ہے، اور کنٹرول کیوں کیا؟ اس ذات کی خوف سے کنٹرول کیا۔ تو غفر اللہ لہ، جب اس ذات نے دیکھا کہ میری محبت کی وجہ سے، میرے فرمان کی وجہ سے اس بندے نے اتنا کنٹرول کیا ہے، غفر لہ، خدا نے اس کو بخش دیا، وادخلہ الجنہ اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے الفاظ سے آئی ہے، مناشک وقتما وافا وصبر ثم مات مات شہیدا وادخلہ الجنہ، پھر وہ دوسرے سے آئی ہے۔ اب یہ مختلف الفاظ سے آئی ہے۔ سب سے پہلے اب ایک پروگرام کے اندر میں نے اس کو کور کرنا ہے، تو گویا میں بھاگ رہا ہوں، جتنا میں کہہ سکوں میں کہہ دوں۔ آگے سب سے پہلے میں لاتا ہوں اس کو حافظ ابن کثیر کی کتاب سے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ابو نواس شاعر کے ترجمے میں، اور وہ مختلف دوسرے مقام پر بھی ابن داؤد علی بن ابو بکر الفقی کے ترجمے میں اس کو لائے ہیں، اور اس کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ابو نواس شاعر کے ترجمے میں اس کو لائے ہیں کہ ان کو کہیں عشق ہو گیا، اور پھر ان کے وہ واقعات لکھتے ہیں۔ ابن داؤد بن علی کو کسی سے عشق ہو گیا ظاہری سے، اس کے وہ واقعات لکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فقیہ تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت، پھر وہ اس حدیث کو لائے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دونوں عشق کرنے والے، اب میں نہیں کہہ رہا، میری تو جرت ہی نہ ہوتی، یہ حافظ ابن کثیر کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو عشق ہو گیا، وہ پاک دامن رہے، اور وہ مصداق سا ابو نواس اس حدیث کا، یہ من عاشقا و قتما و عفا و صبرا ثم ماتا ماتا شہیدن، اس کا مصداق تھا کہ وہ اپنا موقف دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے موقوفاً و مرفوعاً، اس کی سند صحابی تک بھی جاتی ہے، اور اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جاتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ان دونوں کے تذکرے میں، ابن داؤد بن علی ابو بکر الظاہری کے ترجمے میں کہتے ہیں کانا یبیح العشق بشرط العفاف، ایسا عشق انہوں نے کیا کہ عفاف کی شرط باقی تھی، اور یہ مباح تھا، یہ جائز تھا، اور چونکہ انہوں نے وقتما وعفا و صبرا کیا، اس لیے ان کی موت شہادت کی موت ہے۔ لو جی بات ختم۔ یہ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، اور حافظ ابن کثیر کا دن رات نام لینے والے وہ کہتے ہیں نہ یہ حدیث میں، نہ یہ قرآن میں، نہ یہ صحابہ کی زبان پر، میں پتر دکھاتا ہوں صحابہ کی زبان پر ہے کہ نہیں، یہ تو آیا ہی نہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، رومی بھی غلط، بلے شاہ بھی غلط۔ وہ میرے سامنے یوٹیوب پر میں سنا، اس نے کہا یہ عشق ہے کہ بلے شاہ نے اور سلطان بہو نے گمراہیاں پھیلائی ہیں نعوذ باللہ، اور ایک غلط لفظ جو کسی کا تھا وہ لا کر انہوں نے اسلام کے اندر نیا پودا لگا دیا، جو منہ میں آتا ہے۔ اب ہر بندے کو تو یہ پتہ نہیں کہ عشق کے اوپر کیا کوہرام مچا ہوا ہے اس لفظ کے اوپر۔ میں وہ اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ عشق کرنے نہیں، اس کے خلاف اس کی استعمال شرک و بدعت کے اوپر۔ اب میں دوسرا عرض کرتا ہوں، یہ روایت جو ہے حافظ ابن کثیر کو نے کہا موقوفاً مرفوعاً، اس کو بیان کیا ہے۔ آگے زرکشی نے کہا ہے اللہ عالی المنصورہ کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ ساری حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَهُوَ إِسْنَادٌ صحیح، کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابن حزم فی معرضۃ الاحتجاج، اس کو ابن حزم نے اپنے رسائل میں معرض احتجاج میں ذکر کیا ہے، مختلف مقام پر ابن حزم اندلسی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ زرکشی کہہ رہے ہیں۔ لسان المیزان کے اندر، ہاں اس کے اندر ایک مسئلہ ہے جن لوگوں نے اعتراض کھڑا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سوید ایک راوی ہے، اس پر برس پڑے ہیں کچھ لوگ، انشاءاللہ میں اس کا بھی اسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ وہ برسنا صحیح ہے کہ نہیں۔ لسان المیزان کے اندر سوید کے ترجمے میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جہاں تک اس روایت کی سند کا تعلق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس تک وہ المحفوظ، عبداللہ بن عباس تک جو سند جاتی ہے، خبردار کوئی نام نہ لے کہ یہ ضعیف ہے،
من کاتم من عاشقا و کاتما و عفا و صبرا غفر اللہ لہ و ادخلہ الجنہ. ابن حجر کہتے ہیں خبردار وہو المحفوظ. جہاں تک تعلق ہے مرفوع کا وہ تو بعد میں بیان کریں گے وہ ابن حجر، لیکن جو سوید کے ترجمے میں انہوں نے لسان المیزان میں کہا کہ یہ محفوظ ہے. اب وہ ملا علی قاری موضوعات کبیر کے اندر اس کے اوپر کہتے ہیں مناشے کا سند صحیح وقت ذکرہ ابن حزم فی مارز الاحتجاج اور رسائل ابن حزم. آگے وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے سوید جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے بارے میں کہا قال لو کان لی فارس و رمح غزوت. وہ کہتے ہیں یحییٰ بن معین نے سوید کے بارے میں یہ بات کہی کہ اگر میرے پاس گھوڑا ہو نا اور ایک سوٹی ہو تو میں جاؤں اور اس کی خبر لوں. آگے میں وہ ٹی وی کی زبان کے اندر ان کے الفاظ کے وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، میں اسے نبڑا، بس یہ بات کہہ لیں. یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں اسے نبڑوں. یہ جو بات ہے نا یحییٰ بن معین نے کہا یہ سب نے ذکر کی ہے. آگے حافظ ابن حجر نے بھی، وہ میں لفظ مجھ سے رہ گیا تھا، ابن حجر نے لسان میں بھی کہا ہے کہ یہ محفوظ ہے. اور ناظمہ باجی اور علامہ باجی نے اس حدیث کے مختلف جو لفظ ہیں ان کو شعروں میں بیان کیا اور لوگوں نے بھی شعروں میں بیان کیا اس کا. تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ سوید کے بارے میں ابن معین نے کچھ سخت الفاظ کہے. اور آگے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس کے اوپر امام سخاوی نے کہا کہ سوید بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ اکیلا تھوڑا اس کو روایت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ امام سخاوی کہتے ہیں وہ سند صحیح اور جماعت ہے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. اب اگر سوید تھوڑا سا کمزور ہے یا بن معین کسی وجہ سے اس پر ناراض ہے اور وہ اس کو دو کھریاں سنانا چاہتے ہیں تو سوید کو ایک طرف چھوڑ دو. امام سخاوی کہتے ہیں یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے اس کے اسانید کی، کس کے ساتھ تم گھوڑا لے کر اور وہ نیزہ لے کر کس کے پیچھے بھاگو گے. تو ملا علی قاری نے صحیح کہا، سخاوی نے اس کو صحیح کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بات صحیح ہے. اب میں وہ اس کے اوپر ساری بات سے تو نہیں کر سکتا، میں نے بھاگنا ہے. ایک آگے بات ہے وہ ہے امام ہمارے وقت کے قریب وقت کے صدیق الغماری، جر و تعدیل کے امام ہے صدیق الغماری. علامہ زاہد القوسری یہ بھی جر و تعدیل کے امام ہیں. اور غماری ایسا جنا جر و تعدیل کا رجل ہے جس کو عرب و عجم مانتا ہے. اب وہ انہوں نے شرح مناوی کے اندر اس حدیث کو لکھا، تو آگے انہوں نے جو کلام کیا ہے اس روایت کے اوپر وہ میں ختم بات کر کے پھر آگے میں گزرتا ہوں. امام صدیق غماری شرح مناوی کے اندر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ تو حدیث صحیح ہے. آگے انہوں نے جو الفاظ شکریہ کے طور پر کہے ہیں نا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وَأَفَرَدْتُ لِذَالِكَ تَعْلِيفًا، میں نے اس کے اوپر ایک کتاب تالیف کی ہے، لکھی ہے. عجیباً، بڑی عجیب کتاب ہے کیونکہ تمام اسانید کے اوپر اس کے اوپر کلام کیا ہے تو وہ عجیب کتاب ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا مزہ لینا چاہے، یہ امام صدیق الغماری کہہ رہے ہیں، اگر اس کا مزہ لینا چاہے اس کی سندوں کے اوپر جتنی بات ہے، پہلے تو وہ کہتے ہیں سند صحیح ہے اور میں نے ثابت کیا ہے ایک عجیب کتاب میں نے اس کے اوپر لکھی ہے. سمیتہ، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے رد الضعف عن حدیث من عشق فعفف. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے رد الضعف عن حدیث من عشق فعف، الضعف فعف، یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور اس کی سندوں کے اوپر جتنی باتیں ہیں وہ میں نے جمع کر دی ہیں. یہاں تک جو میں نے بات کی ہے حدیث کے اندر عشق کا لفظ آیا. حافظ ابن کثیر نے کہا کانا یبیح العشق بشرط الافاف. ابن کثیر نے تو اجازت دے دی، وہ کہتے ہیں یہ نیچرل چیز ہے، کسی سے محبت ہونا خوبصورت ہے، اس سے کیا ہے. ہاں اگلی بات ہے تو جو عشق ہو گیا، آگے وہ کہتے ہیں فَقَتَمَا فَعَفَّا، کنٹرول کرے خدا جنت دے گا. تو یہ ان محدثین نے اس کو محفوظ کہا، اس حدیث کو صحیح کہا، اور صدیق الغماری نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پوری کتاب لکھی ہے. اب یہی بات جو ہے میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام نووی نے اور روضہ
المطالبین، روضۃ طالبین کے اوپر مشہور کتاب ہے ان کی، اس کے اندر انہوں نے شہیدوں کا ذکر کیا، حکمی شہیدوں کا، فقیہ شہیدوں کا، امام نووی نے. نہ جی شرک ہے، بدعت ہے، کسی نے اس کو اچھے معنوں میں تو یوز ہی نہیں کیا، یہ تو لفظ یوز ہی نہیں ہو سکتا اچھے معنوں میں. اب امام نووی کا دیکھیں النوع الثانی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ایک تو وہ شہید ہو گئے جو میدان کے اندر شہید ہوتے ہیں، اب وہ جو حکمی اور فقہی شہید ہے وہ کون سے ہیں، ان کی انہوں نے ایک پوری لسٹ دی ہے. میں نے وہ لسٹ نہیں پڑھنی. اس لسٹ کے اندر وہ کہتے ہیں والمطعون والغریب، طاعون سے جو مر جائے، جس کو موت واقعہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ بھی شہید اور اسے شہید کا شہادت کا اجر ملے گا. اور آگے کہتے ہیں جو پانی میں ڈوب گیا اور وہ پانی میں ڈوبا وہ بھی شہید، والغریب غریق وہ بھی جو غرق ہو گیا، والفریق والغریب. آگے کہتے ہیں والمیت عشقاً، اور کسی کی عشق میں اس کو موت آ گئی، عشق کے اوپر کنٹرول کیا، غلط طرف نہیں گیا، تو جب وہ مرا فوت ہوا تو وہ شہید کی موت مرا ہے. کیوں شہید کی موت مرا ہے؟ وہ کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عشقا فقتما فعفا فماتا شہیدا. تو نووی کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ شہید کہہ دیں، مصطفیٰ جس کو شہادت کی بات کریں، میں کیسے اس کو شہیدوں کی لسٹ میں شامل نہ کروں. اب یہاں پر یہ دیکھ لیں امام نووی علیہ الرحمہ اس کو شہیدوں کی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کہا جاتا نا جی بازاری لفظ ہے، اس کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے. بھی ایک نیچرل ریئیکشن ہے، کسی کو ہو گیا کسی سے اور وہ حد درجہ کی محبت کا نام عشق ہے. اب عشق کا معنی کیا ہے یہ تو میں ذرا بعد میں بتاتا ہوں آگے جا کر انشاءاللہ. دوسرا حوالہ ایک سن لیں، ابن ملکن بدر المنیر فی شرح الکبیر کے اندر شہداء کی لسٹ کو بیان کرتے ہیں. اور بائی دا وے یہ جو حافظ ابن ملکن ہے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد وہ کہتے ہیں کہ ہاں شہید یہ شہید ہیں فہم شہداء. آگے پھر وہ کہتے ہیں جو غرق ہو گیا وہ بھی شہید ہے. پھر کہتے ہیں والمیت عشقاً، اور جس کو کسی سے عشق ہو گیا وہ اسی حالت میں عفت کی حالت میں فوت ہو گیا خدا کے خوف سے، وہ میت عاشق کی میت ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے یہ بدماش لوگ اس لفظ کو یوز کرتے ہیں، یعنی جب ہمارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہتے ہیں بدماشوں کا یہ لفظ ہے. اب یہ دیکھیں امام نووی یوز کر رہے ہیں، ابن ملکن اس کو یوز کر رہے ہیں. ابھی تو میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ بدماشوں کا ہے کہ کن کا لفظ ہے انشاءاللہ. یہاں ابن ملکن اس کو یوز کر رہے ہیں. اور یہیں پر پھر وہ اس کو کہتے ہیں ابن ملکن اس کو بیان کرنے کے کہتے ہیں کہ سوید کے اوپر لوگوں نے بات کی ہے. وہ راوی جو ہے اس پر انشاءاللہ بات کرتا ہوں میں آگے جا کر، اس کے اوپر بات کی ہے. تو لیکن سوید کے علاوہ دوسروں نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو کہتے ہیں ابن الجوزی نے اس پہ سختی کی ہے، اس نے کہا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، مگر بغوی نے کہا ہے کہ وہ صدوق ہے، وہ حافظ ہے. وہ سلمہ نے کہا وہ سکہ ہے. اور پھر اس کی تلخیص میں حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ کلام کرتے ہیں تلخیص الحبیر کے اندر. ابن ملکن کے بعد اب میں حافظ ابن حجر کا حوالہ پھر دینے لگا ہوں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تلخیص الحبیر کے اندر یعنی ایک امام نووی نے کہا میت عشق والی والمیت عشقاً، اس کو شہداء میں شمار کیا، ابن ملکن نے کیا، صاحب تلخیص نے کیا. اب وہ چونکہ تلخیص الکبیر کے اندر انہوں نے کیا تو وہاں وہ بات آ گئی. اب حافظ ابن حجر کو بھی وہاں وہ موقع ملا، انہوں نے وہ بات کی. کہتے ہیں کہ وقد قوّى بعضهم هذا الخبر. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ جو روایت آئی ہے نا کہ جو عشق کرے، عشق کرے اور وہ پھر اس کے اوپر کنٹرول کرے، ضبط کہے، بعض محدثین نے اس خبر کو تقویت دی ہے. اور لسان الميزان میں وہ کہتے ہیں اس کی سند ابن عباس تک محفوظ ہے. اور آگے کہتے ہیں نظم فی ذالک باجی، اور علامہ باجی نے تو اس کو بیان کیا ہے نظم کے اندر. اب وہ علامہ باجی کا نظم، اب ذرا تھوڑا سا ٹرننگ لیتے ہیں یہاں سے.
یہ تو ان محدثین کا میں نے ذکر کیا جنہوں نے لفظ عشق کا جواز کیا ہے کہ یہ جائز ہے اس کا استعمال کرنا. یعنی یہ بھی بات بڑی عام ہے کہ انہوں نے جہاں جواز وہ کہہ رہے ہیں اس کو نیچرل کہہ رہے ہیں, اور پھر وہ شرط جو ہے, جیسے اس نے حافظ ابن کثیر نے فرمایا تھا, کہا تھا کہ شرط عفاف کے ساتھ, عفت کی شرط ہے, کوئی غلط بات نہیں ہوئی, اس کے لیے یہ خبر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے گا. اب آ جائیں ذرا دو بندے, تو وہ حافظ ابن قیم حافظ ابن تیمیہ سے پہلے کے ہیں, ان کی تو میں آگے جا کر بات کروں گا. انہوں نے بھی اس لفظ کے لیے کہا کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, یہ نکاح کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کی تو میں آگے بات کرتا ہوں. اب انہوں کو تو ویسے ہی شرک فوبیا, بدع فوبیا کچھ لوگوں کو ہے, انہوں نے تو وہ کرنا ہی تھا. اب حافظ ابن جو ہے نا ابن القیم اور حافظ ابن تیمیہ اور اس کے بعد شیخ البانی, یہ تین بندے ہیں عرب کے اندر جنہوں نے اس کو مطلقاً وہ دوسری طرف لے کر گئے. لیکن پھر بھی حافظ ابن قیم نے مختلف کتابوں میں اس لفظ کے اوپر کلام کیا ہے. یعنی آپ میری مجبوری آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جب وہ موقع آیا کہ ابی بن کعب کے لیے صاحب مظہری نے فرمایا کہ یہ عاشق تھے, یہ عاشقوں کی حالت ہے, تو اب وہاں مجھے یہ اس بحث کا موقع مل گیا کہ چونکہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے, تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی حد تک جو کچھ کہہ سکتا ہوں, جو اس مالک نے مجھے توفیق دی ہے, میں ذرا اس کو کلیئر کروں. حافظ ابن القیم نے تو مختلف کتابوں میں, زاد المعاد میں, کافی میں, بہت جگہ اس پر کلام کیا, لیکن وہ سب کا خلاصہ جو ہے وہ انہوں نے الکافی میں لکھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں فصل کا نام انہوں نے باندھا ہے مقامات العاشق. عاشق جو ہے یہ اس کے ان کا ذکر میں کر رہا ہوں, ان کا مقام کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو لکھا جن حدیثوں کو میں پڑھ کر آیا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ نظم باجی نے اس کو یہ بیان کیا. پھر آگے کہا ہے انکارہ حفاظ الاسلام مرفوعاً. بڑی اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ کچھ محدثین وہ ہیں جنہوں نے اس کے حضور تک سند جانے کا انکار کیا ہے سوید کی وجہ سے, کیونکہ سوید نے وہ سند کو مرفوع کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں نہیں, وہ سوید راوی ہے, اس کی وجہ سے کچھ علماء نے یہ کہا ہے, حضور نے نہیں فرمایا. پھر آگے کیا ہے, تو آگے کہتے ہیں قلت والثواب. اب وہ ساری روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن قیم کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر نے یہ باتیں نہیں کی, انہوں نے صاف سیدھا لکھا ہے. اب حافظ ابن قیم کی بات کر رہا ہوں. بس سبب سوید, وہ کہتے ہیں سوید کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں. اب سبب کا بھی خبر لیتے ہیں آگے جا کر. حافظ ابن قیم کہتے ہیں قلت والثواب فی الحدیث من کلام ابن عباس موقوفا فغالط سوید فی رفعہ. جہاں تک اس کے حدیث اس روایت کا تعلق ہے عبداللہ بن عباس تک تو سند پکی ٹھکی صحیح ہے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ کہا ہے کہ جس کو کسی سے عشق ہو جائے, عشق صحابی یوز کر رہے ہیں, نا جی شرک ہے, بدعت ہے. تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں عبداللہ بن عباس تک یہ سند صحیح ہے, ہاں سوید نے یہ غلطی کی ہے جو اس نے اس کو فی رفع حضور تک اس کو بیان کیا ہے نا, یہ ذرا سوید سے غلطی ہو گئی ہے ابن عباس تک. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور عبداللہ بن عباس تک اس کی سند صحیح ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا تھا وَهُوَ الْمَحْفُوظ, عبداللہ بن عباس تک وہ بالکل درست ہے. اب زاد المعاد کے اندر حافظ ابن قیم نے ذرا کچھ اور طرح سے بات کی ہے, اور یہاں الکافی کے بھی اندر وہ کہتے ہیں کہ حضور تک اس کی سند کیوں نہیں. ایک تو وہ سوید کا ریزن پیش کرتے ہیں کہ وہ راوی ٹھیک نہیں ہے, یا بن معین اس کے بارے میں ٹھیک کہتے تھے کہ وہ درست نہیں ہے, میں ذرا وہ نال دو ہاتھ کرنے نے, میں اس سے نپٹوں گا, اس لیے وہ سوید ٹھیک نہیں.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس تک صحیح ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ حضور کیسے کہہ سکتے ہیں، اگر اس کی سند آگے وہ کہتے ہیں چمکتی بھی ہوتی تو میں تب بھی نہ مانتا، کیونکہ یہ عشق کا لفظ اور پھر اس کے لیے شہادت کی خبر، اس کے لیے بخشش کی خبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب ہم یہ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں ہم سے، ان کا عربی ان کی وہ سارا کچھ زیادہ تھا، یہاں پر عشق کرنے کا اجر نہیں مل رہا۔ وہ آگے حافظ ابن تیمیہ نے اس کی تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں فتاویٰ کتاب السلوک کے اندر، میں واپس آتا ہوں اس بات پر، اب ان کو یہ ہے کہ ہوا عشق اور ملے جنت، ہوا عشق اور آئی شہادت کی موت۔ حافظ ابن تیمیہ کتاب السلوک کے اندر، فتاویٰ ابن تیمیہ میں، جامع المسائل کے اندر، فتاویٰ میں انہوں نے کئی مقام پر اس پر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو، کتاب التفسیر کے اندر سورۃ النساء میں وہ کہتے ہیں جہاں تک اس حدیث کا مات شہید کن کا ہے، سوید کی وجہ سے فی حدیث ہی نظر، اس میں ذرا سوچنے والی بات ہے، راوی سوید ہے اس لیے یہ مرفوع ٹھیک نہیں، لیکن المعنی، جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے، الذی ذکر فیہ دل علیہ الکتاب والسنہ، اس کے اوپر تو پورا قرآن دلالت کرتا ہے اور اس کے اوپر تو حدیث سنت دلالت کرتی ہے، انہو یصاب علی ھذا المجاہد والمجاہد جاہد نفسہ فی اللہ، جہاں تک اس کو شہادت کی موت کے ملنے کا تعلق ہے، جنت میں داخل ہونے کا تعلق ہے، ثواب ملنے کا تعلق ہے، تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ عشق کرنے کے سبب نہیں ملا، وہ اس وجہ سے ملا ہے فقطما جو وصبرا، جو اس نے اس کے اوپر صبر کیا، اس کو چھپایا، کنٹرول کیا ہے نا، اس کے سبب اس کو جنت ملے گا، اور اس کے اوپر تو قرآن بھی گواہ ہے اور اس کے اوپر سنت مصطفیٰ بھی گواہ ہے۔ اب حافظ ابن قیم کہتے ہیں عشق کے اوپر ایسے اجر ملے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب حافظ ابن تیمیہ ان کے استاد تصحیح کر رہے ہیں، یہ عشق کرنے کی وجہ سے نہیں اجر مل رہا، شہادت کا درجہ نہیں مل رہا، جنت میں داخل نہیں ہو رہا، مغفرت نہیں ہو رہی، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہے، وہ تو تبھی بات تھی وہ ہو گئی۔ تو وہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا، اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، وہ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہے۔ اب رہ گیا علامہ ابن الجوزی اور ان کے استاد کا قول، اس پر تو میں آگے جا کر تفصیل سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اب ابن عباس تک جو حافظ ابن قیم نے اس سند کو صحیح ماننا ہے، اس پر چند سوالات ہیں۔ کیا اگر عبداللہ بن عباس کسی کام کے ثواب و اجر کا اعلان کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے مان لیا جائے کہ عبداللہ بن عباس یہ کہیں کہ جس نے عشق کیا اس کو درجہ شہادت، اس کی مغفرت، وہ جنت میں داخل، جس نے یہ وہ جنت میں خوشخبری عبداللہ بن عباس۔ اب جو جنت کی خوشخبری ہے، حساب ہے کسی اجر کسی ثواب پر، کیا اجر مرتب ہوگا، کتنا ثواب ملے گا، یہ صرف یا خدا بتاتا ہے یا مصطفیٰ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن عباس تک جو سند محفوظ ہے، جو انہوں نے اجر و ثواب بتایا ہے، وہ صحابی اجر و ثواب نہیں بتا سکتا تا وقت کہ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے سن کے بتایا، ورنہ وہ بشارتیں کیسی جو ہے نا وہ کس طرح سے ہو اس کے اوپر بشارت کیسے دے سکتے ہیں۔ پھر محدثین نے اس کو ذکر کیا، اس کو صحیح کہا، ابن تیمیہ نے اس کی تلخیص کی ہے، اس کا حافظ ابن تیمیہ نے تعویل کی، اس کو بتایا، اور حافظ ابن حجر نے تلخیص کے اندر کہا وَقَدْ قَوَّى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَبَرَ، لوگوں نے اس خبر کو صحیح کہا ہے، اور فتاویٰ لجنہ کے اندر بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر کا اس کا جو ہے نا وہ حوالہ دیا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے ایک روایت وہ بیان کی ہے جس کے اندر عشق کا ذکر آیا ہے، اور اس کے اندر محدثین علماء کا حال میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ اکبر کو کہیں کہ یہ شرک ہے چونکہ یہ قرآن میں نہیں آیا،
ان کے لیے تو یہ تسلی نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ہم اپنے لحاظ سے خوش ہو رہے ہیں۔ میں اپنی حد تک خوش ہو رہا ہوں کہ اگر حافظ ابن حجر اس کو کہیں کہ یہ محفوظ ہے، حافظ ابن حجر کہیں کہ اس کو محدثین نے صحیح کہا ہے، اور اگر زرکشی کہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، حافظ ابن کثیر کہیں کہ یہ مرفوعاً صحیح ہے، اور اگر حافظ ابن قیم کہیں کہ یہ موقوفاً صحیح ہے، حافظ ابن تیمیہ اس کے کہیں کہ کتاب و سنت اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، تو کم از کم ہماری ذات کی حد تک، میری اپنی ذات کی حد تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس کو جو کہتے ہیں نا کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور محدثین نے وہ اگر کیفیت عشق کی پیدا ہو گئی ہے اس کو شہید بھی کہا ہے، تو نہ یہ بازاری لفظ ہے اور نہ یہ غلط ہے، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر یہ لفظ آیا ہے اور آپ نے اس کا استعمال فرمایا ہے، اور صحابی رسول حضرت ابن عباس نے کیا ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دیگر صحابہ وہ حافظ صدیق الغماری کی کتاب ان کے اندر اس نے اس طرق کے اوپر بات کی ہے۔ اگر کسی نے مزید اس کو دیکھنا ہو تو صدیق غماری کہتے ہیں میری عجیب کتاب کو پڑھ لو، میں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی اس کے اوپر، میں نے اس کے بعد صفحات کو دیکھا اور میں لایا بھی ہوں، لیکن میں پروگرام کے ٹائم کے اعتبار سے اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ صدیق الغماری کی میں وہ بات لاؤں، وہ ذرا طویل ہے۔ اب دوسری ایک روایت، حضور کے سامنے عشق کا لفظ ذکر رہا ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا، طبرانی نے اس کو ذکر کیا، اور البانی نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا۔ چلو پہلی تو بات تھی نا کہ البانی نے اس کے اوپر حافظ ابن الجوزی کا کہا کہ میں نہیں اس کو مانتا، ابن قیم نے کہا میں مرفوع نہیں مانتا، لیکن موقوف ابن قیم نے انکار نہیں کیا، اس کی تعویل بھی کی، حافظ ابن قیم نے بھی اپنے شیخ کی تعویل کی۔ اب یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں اس کو تو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2594 نمبر روایت ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر، جس میں البانی نے اس کو حسن کہا ہے اور ہیثمی نے اس کو چونکہ حسن کہا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اب جو میں دوسری روایت لفظ عشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک غزوے میں گئے، وہاں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑا۔ اب اس روایت کے بعض جز یہ ہیں کہ جو ٹی وی کی زبان کے اوپر وہ ان کی لینگویج جو ہے وہ میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، قانونی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ لڑائی جھگڑے، وہ ایسی بات نہیں کہ جو میں نے بیان کرنا ہے اس کے بارے میں نہیں، وہ دوسری چیزیں ہیں کہ لڑائی ہوئی، وہاں معاملہ یہ ہوا، قید کر لیا گیا، وہ باتیں ہیں۔ اس لیے میں جتنا میرے موضوع کے متعلق بات ہے وہ میں کرتا ہوں۔ وہ صحابہ گئے، وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو قید کر لیا۔ جب قید کیا تو ان کے اندر عورتیں بھی تھیں اور ان کے اندر کچھ مرد بھی تھے۔ عورتیں ایک طرف کھڑی تھیں اور مرد ایک طرف کھڑے تھے، انہوں نے لائن میں کھڑا کر دیا جیسے وہ قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں مرد کھڑے تھے ان مردوں میں سے ایک نوجوان لڑکا بولا، وہ کہنے لگا فقال لہم، اس نے صحابہ سے کہا انی لست منہم، تمہارا جو معاملہ غزوے کا ہے نا وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، نہ تو میں آپ کے مقابلے میں آیا ہوں اور نہ میں یہاں پر تمہارے ساتھ میری کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں، انی لست منہم، یہ جتنی عورتیں کھڑی ہیں، یہ جتنے مرد کھڑے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر تو یہاں کرتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا انی عشقت امراتن، ان میں وہ جو عورت کھڑی ہے نا اس کا میں عاشق ہوں۔ اب صحابہ کرام ہیں، البانی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، بہقی نے اس کو صحیح کہا ہے، دلائل نبوت کے اندر اس کا بیان ہے، طبرانی نے اس کو حسن کہا ہے، ہیثمی نے اس کو، بلکہ البانی کے بعد تو مجھے یہ بتانے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب وہ کہتا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں، تو پھر کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ اس نے کہا انی عشقت امراتن، وہ جو لڑکی کھڑی ہے نا
میں اس کا عاشق ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ قید ہوئی تو میں تو اس کی خبر لینے کے لیے آیا تھا، میں تو اس کو لینے کے لیے آیا تھا، میں اس کے پیچھے آیا ہوں۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے عشق ہے، صحابہ کے سامنے لفظ استعمال ہوا۔ اب صحابہ کرام نے اس کا کیس سنا، اب وہ قیدی تھے، ان کو قید کر لیا گیا، وہ لے گئے۔ اب جب وہ لے گئے تو لڑکے کو انہوں نے بھگا دیا، جو بھی معاملہ ہوا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ جن کو پتہ ہے وہ سمجھ لیں۔ وہ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، وہ معاملہ ہو گیا۔ اب وہ جس وقت انہوں نے قید کیا ان کو، جو ان کے ساتھ معاملہ تو ہو گیا، جنگ فتح ہو گئی۔ اب وہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب انہوں نے آ کر حضور کے سامنے، اب سلسلہ تو صحیحہ سے البانی سے میں پڑھ رہا ہوں، حضور کے سامنے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا، ہم نے بھگا دیا اس کو، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، ہم نے بھگا دیا، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے اس کو بھگا دیا، اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ انی لست منہم فقال لہم، اس نے سب سے کہا، اب صحابہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے اس نے کہا انی لست منہم، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو ہم نے اس سے پوچھا یہاں تو کیا کر رہا ہے؟ اب حضور کو سنا رہے ہیں، لفظ عشق شرک ہے، رومی نے شرک کیا ہے، بلے شاہ نے شرک کیا ہے، سلطان باؤ نے شرک کیا ہے، وارث شاہ نے شرک کیا ہے، میاں محمد بخش نے شرک کیا ہے، یہ صوفی شرک کرتے ہیں، لفظ عشق کا شرک کا استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں اس نے کہا انی عشقت امراتن، حضور کو انہوں نے بتایا۔ فلما قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ الخبر، انہوں نے یہ عشق والی لفظ بولا اور حضور کو بیان کیا کہ اس کو نیچرلی طور پر اس کی یہ کیفیت تھی، وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس سے محبت نہیں، محبت سے آگے بڑھ کر درج عشق کے درجے میں پہنچ گیا تھا۔ تو اس نے یہ کہا تھا انی عشقت امراتن، مجھے اس سے عشق ہے، حضور کو انہوں نے خبر دی۔ اب آقا کا سنے جواب حضور کیا فرماتے ہیں، فقال، حضور نے فرمایا اما کان فیکم رجل رحیم، اور تم میں سے کسی کو بھی اس عاشق پر ترس نہ آیا کہ اسے چھوڑ دیتے، وہ اس سے شادی کر لیتا۔ واہ 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 واہ، البانی کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، حیثمی کہہ رہے ہیں اس کی حسن سند حسن ہے، طبرانی کہہ رہے ہیں اس کی حسن سند حسن ہے۔ ویسے طبرانی سے اگر صرف طبرانی کہنا کہ سند حسن ہے تو ہمارے دوست کو وہ بات ہضم نہیں ہوتی، حیثمی بھی کہیں تب بھی ہضم نہیں ہوتی، اب تو ہضم ہوگی کیونکہ البانی نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کی حسن انہوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں اما کان فیکم رجل رحیم، اور تمہیں اس عاشق پر تم میں سے کسی کو بھی ترس نہ آیا، تمہارے دل کے تم میں سے کسی کے اندر دل نہیں تھا کہ تم اس عاشق کی بات سنتے اور اس کو نہ بگاتے اور اس کے ساتھ شادی ہونے دیتے۔ یہاں پر یہ میں اس بات سے یہ نکال نہیں رہا، کوئی میں اس کا نیگیٹو پہلو نہیں نکال رہا، میں پہلو یہ نکال رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لفظ عشق کا ذکر ہوا اور یہ مصطفیٰ کی تقریری سنت بن گئی، اور پہلے حضور کی قولی سنت کی حدیث کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور وہ پہلی میں تو سوید مسئلہ تھا، یہاں تو کوئی سوید بھی بیچارہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال اپنی زبان اقدس سے کیا ہے، اور ساتھ اس کی جو کنٹرول ضبط نفس ہے اس کا ذکر کر کے آپ نے جنت، مغفرت اور شہادت کی موت کی اس کو خبر دی ہے، اور یہ بھی حضور کے سامنے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ دو حدیثوں میں ایک آدھ کہیں اور جگہ آیا ہوگا۔ پھر میں یہ بات کہتا ہوں قلیل طور پر یہ عربی میں استعمال ہوا ہے، مگر کثیر طور پر ہمارے لٹریچر میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں ہمارے لٹریچر میں استعمال ہوا ہے؟ کہ اس لیے کہ لفظ ہمارا ہے، ہماری زبان کا ہے،
اب وہ دوسری زبانوں کے جو لفظ عربی میں گئے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ، بہت سے الفاظ ایسے ہیں، اب میں ان کی لسٹ تو آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، کہ جو قلیل استعمال ہوئے، کسی زبان دوسرے کا لفظ ہے کسی نے استعمال کر لیا۔ اب جب میں ایٹمالوجی اس کی بیان کروں گا نا لفظ عشق کی، چونکہ حدیث پہلے آنی چاہیے اس لیے میں وہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، اب وہ حدیث پہلے آنی چاہیے اس لیے میں نے وہ حدیث بیان کر دی۔ اب اس کا آ جائے ذرا جن لوگوں نے حافظ ابن الجوزی نے، ابن الجوزی کی تو بات میں نے آگے جا کے کرنی ہے، وہ تو میں لمبا ادار بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، شاید اگلے پروگرام میں اس کے اوپر آ جائے، اگلے پروگرام میں تو مشکل ہے، اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وہ علامہ ابن الجوزی کا کلام اس روایت کے بارے میں جو ہوا ہے اس پر تو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا ایک پروگرام انشاءاللہ، لیکن اس وقت سر دست میں اس کو انکمپلیٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ سنیں سوید کیا ہے؟ سوید ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ سوید یہ وہ راوی ہے جو امام مسلم کا راوی ہے، امام مسلم نے اس سے روایت لی ہے۔ اب وہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، وہ کہتے ہیں مطابعت میں لی ہے، جس میں بھی لی تو ہے نا امام مسلم کا راوی ہے، اور تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی کہتے ہیں یہ اس کا راوی ہے، امام مسلم نے لی ہے، امام ابن ماجہ نے لی ہے۔ اب ابن ماجہ کا تو مسئلہ ذرا کمزور ہے، کمزور ہمارے اعتبار سے نہیں، جن سے میں بات کر رہا ہوں، جو میرے مخاطب ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ عشق کا لفظ بازاری ہے، وہ فلاں ہے، ان کے حساب سے، لیکن ابن ماجہ نے بھی اس سے لی ہے، امام مسلم نے بھی لی ہے۔ اب تہذیب الکمال کے اندر امام احمد بن حنبل اس کو سکہ کہتے ہیں، لیکن اس کا سارا خلاصہ ایک بات میں سب سے بڑی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مغلطائی نے اکمال تہذیب الکمال کے اندر جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے، امام مغلطائی نے جس کو کہتے ہیں نا قلم توڑ دیا، صدیق الغماری نے قلم توڑا، تو انہوں نے بھی بے شک اس کا حق ادا کیا ہے، لیکن مغلطائی انہوں نے اکمال تہذیب الکمال کے اندر سوید کا ترجمہ بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں انا اتعجب من هذا الحديث فانه لم يحدث غير سويد وهو سکہ انتہا کلامه وفيه نظر لما بیناه في کتابنا الواضح المبین في ذکر من مات من المحبین من عنا جماعة رووه غیرہ۔ وہ تہذیب الکمال میں کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حاکم نے جو اس کے بارے میں بات کی ہے کہ سوید نے اس کو بیان کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ایک میں اپنی کمزوری بتا دوں، جب میں اس روایت کو دیکھ رہا تھا تو سب لوگوں نے امام حاکم کا نام لیا ہے، نیشاپور کی تاریخ کا، حاکم کا، میں نے وہ اپنی حد تک مستدرک میں اور نیشاپور میں دونوں میں ہے، مجھے وہ کلام نظر نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ وہ نسخے مختلف ہوں اور وہ نیٹ پر جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر مسئلہ بھی ہوتا ہے کبھی، لیکن چونکہ حاکم کا لوگوں نے نام لیا اس لیے انہوں نے بھی لیا، سب نے لیا، لیکن پرسنلی مجھے حاکم کی تاریخ اور مستدرک کے اندر اس پر یہ کلام جو یہ کہہ رہے ہیں یا دیگر لوگوں نے کہا ہے وہ مجھے نہیں ملا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے نکال دیا ہو۔ آج کل یہ بڑا رواج بنا ہوا ہے کہ جو روایت کوئی ایسی ہوتی ہے نا، وہ ہماری دلیل بن رہی ہوتی ہے، اس کو کتابوں سے نکال دیا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ جو شاملہ کے اندر کتابیں ان سے کسی نے نکال دیا ہو، ورنہ اتنے لوگ حاکم کا نام لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، مغلطائی نے، کہتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام میں نے بیان رکھا ہے، کتاب کا نام ہے الواضح المبین فی ذکر من مات من المحبین۔ وہ جو عاشقوں کی کتاب میں نے لکھی ہے نا، کہ جن کی موت اس طرح سے ہوئی ہے، میں نے اس کے اندر یہ اس کے اوپر بیان کیا ہے، اور وہ اسانید کے اوپر میں نے بھی بات کی ہے، صدیق الغماری کی طرح، میں مثال دے رہا ہوں صدیق الغماری کی، ورنہ یہ تو پہلے ہوئے ہیں، ان کی طرح انہوں نے بھی اس کی اسانید پر بات کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر بیچارہ صرف سوید نہیں ہے،
اس کو تو ایک جماعت نے روایت کیا ہے سوید کے علاوہ. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ اتنے لوگ جماعت اس کو روایت کر رہے ہوں اور لوگ جماعت کو چھوڑ دیں اور صرف سوید کے اوپر برس پڑے کہ یہ سوید مسلم کا راوی بھی ہے اور سوید کو امام احمد بن حنبل نے سکہ بھی کہا ہے اور کچھ لوگوں نے اگر اس کو ضعیف بھی کہا ہے. تو یہ تو راویوں کے بارے میں ہوتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے سوید کو ایک طرف رکھ دو. آؤ محبین کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے بارے میں جماعت نے کیسے روایتیں کی ہیں. تو یعنی ان کی کتاب بھی اس موضوع کے اوپر ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کتاب کا ترجمہ کر دے تو یہ تو بڑی اہم کتاب ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا نور ٹی وی تو عشق کی دہائی دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور مثنوی کے ذریعے سے، اور مثنوی خاص اس کا ایک مغز ہے نور ٹی وی کا، اور اس کے اندر تو عشق و محبت کی باتیں ہیں. اور وہ عشق ہمارے ہاں پازیٹیو مثبت 99% ہے، اور 1% اگر نیگیٹو ہو تو ان احادیث نے اس کی بھی اصلاح کر دی ہے، اس کو بھی دھو دیا ہے کہ اس کی حقیقت، اس کا اگر کسی کو وہ مسئلہ ہو گیا تو اس کا کیا علاج ہے اور اس کا کیا ہونا چاہیے. ہماری زبان کے اندر عشق کا کوئی مسئلہ نہیں. اس ویکینڈ پر میں گیا تھا وہاں پر اس میں اولڈم کے اندر، تو وہاں اولڈم میں کچھ لوگ ملے، تو کچھ دوست ملے، تو ان سے بات ہونے لگی. تو کہنے وہ پروگرام دیکھتے تھے، تو پروگرام پر بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کا وہ ہوا ہے ریپیٹ ہوا ہے، تو اب یہ کیا پروگرام آپ نے ریکارڈ؟ میں نے کہا انشاءاللہ لفظ عشق پر یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ عشق کا استعمال درست نہیں ہے، عرب علماء نے کہا. تو وہ بے ساختہ ان پڑھ سا بندہ، اس نے کہا وہ ان کے ہاں ہوتا ہوگا اس زمان کے اندر صرف نیگیٹو، ہم تو اس کو ایسا نہیں کرتے، ہم تو پازیٹیوٹی کرتے ہیں اس کے لیے. سبحان اللہ. اب جہاں تک سوید کا تعلق ہے، سوید کے اوپر جرا ہے کہ جی وہ سوید ٹھیک نہیں. امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اگر میرے پاس وہ گھوڑا ہو اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے ابن حبان نے کتاب المجروحین کے اندر، اور اس نے کہا کہ اس کے اندر اب جب بات ہوتی ہے نا کہ یہ بات کس نے کہی ہے، تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کہنے والے کا اپنا درجہ کیا ہے. اب وہ امام ذہبی بھی کہتے ہیں کہ ابن حبان نے کہی ہے، ابن قیم بھی کہتے ہیں یہ بات ابن حبان نے کہی ہے، ابن الجوزی بھی کہتے ہیں یہ بات ابن حبان نے کہی ہے کہ سوید ایسا راوی تھا کہ امام یحییٰ بن معین اس سے دو ہاتھ کرنا چاہتے تھے، اس سے وہ ناراض تھے اور وہ کہتے تھے اگر گھوڑا نیزہ ہو تو میں دیکھوں، مجھے ملے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. ابن قیم نے کہا، البانی نے بھی، حافظ ابن تیمیہ نے بھی، ابن الجوزی نے بھی، اور دوسرے لوگوں نے اس کا ذکر کیا. مگر وہ آتے کہاں سے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ سب لاتے ہیں ابن حبان کو. اب وہ جو ابن حبان ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سوید کے اوپر یحییٰ بن معین ناراض تھے اور وہ کہتے تھے مجھے اگر ملے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس امام ابن حبان بہت بڑے امام ہیں، لیکن جہاں تک روایت کا تعلق ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. امام ابن حبان ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن جو انہوں نے روایت بیان کی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کی ذات پر بات نہیں ہے. امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، تاریخ میں، اپنی تذکرۃ الحفاظ میں، اور یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کے ابن حبان کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سند کے اندر یا بات کے اندر یہ باتوں کو پلٹ دیتے تھے. پھر کہتے ہیں ربما غلط الفاظ الفاحشہ فی تصرفہ، اور جب یہ کسی کا ترجمہ بیان کرتے ہیں کسی بندے کے بارے میں تو بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں، الفاظ کو بدل جاتے ہیں. جو کچھ اس راوی نے کہا، کسی محدث نے کہا ہو، اس کے الفاظ کے اندر اپنے الفاظ ڈال دیتے ہیں. یہ ہے ابن حبان جس نے سوید کے بارے میں جرح کیا اور لوگوں نے پھر اسی جرح کو نقل کیا. آگے امام ذہبی کہتے ہیں وَلَهُ أَوْهَامٌ كَثِيرًا، اور اس کا تو بہت زیادہ اوہام ہے اس کے تو ابن حبان کے.
تتتبع بعضها حافظ ضیاء الدین، اور حافظ ضیاء الدین نے تو اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھ دی ابن حبان کے. تو وہ ابن حبان جنہوں نے سوید کے اوپر کلام کیا ہے، پہلے ذرا ان کی روایت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا پلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مناشکا فعفا فہو شہید فمات شہید فما و صبر و غفر ادخلہ الجنہ. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.